بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہم نے 12ویں تراویح مکمل کی۔ آج ہمارے 15 پارے پورے ہو چکے ہیں اور سوا پارے کا سلسلہ بھی آج ختم ہو گیا۔ کل سے انشاءاللہ ایک ہی پارہ رہے گا۔ محترم بزرگوں، کل ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا۔ آج ہم 14ویں پارے کی تفسیر سنیں گے۔ 14ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ ہجر سے۔ عربی زبان میں ہجر کہتے ہیں پتھر کو، دگڑ کو، اسٹون جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اسے ہجر کہا جاتا ہے۔ ہجر کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پتھر کے نام سے کیوں سورت نازل کی؟ اس لیے نازل کی کہ ایک قوم کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی، اور وہ قوم کون سی تھی؟ وہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان پہ پتھروں کی بارش کیوں برسائی گئی؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 2 صفات بیان کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا اور پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ پہلی صفت تو یہ کہ یہ لوگ ڈاکو تھے۔ ان کے راستے سے کوئی بھی گزرتا تو ڈاکہ ڈالتے تھے۔ اور دوسری برائی ان کے اندر جو تھی وہ یہ کہ یہ عورتوں سے فزیکل ریلیشن نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ لوگ مردوں سے فزیکل ریلیشن رکھتے تھے، جسے ہم لوگ ہومو سیکشولیٹی بھی کہتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ میں تعلقات رکھتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے کہ اس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے اس قوم کی طرف بھیجا تھا۔ یہ قوم کہاں پہ آباد تھی؟ اردن، جسے ہم لوگ جارڈن کہتے ہیں، جارڈن، سیریا، اور آج کل وہ علاقہ اسرائیل کو ملا ہوا ہے۔ جس جگہ پہ یہ قوم آباد تھی وہاں پہ ایک شہر تھا، اس کا نام سدوم تھا۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کی آبادی تقریباً 4000 سے زیادہ کی تھی۔ اس بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے بھیجا۔ لوط علیہ السلام اس قوم کی اصلاح اور تربیت کے لیے محنت کرتے رہے، مگر بجائے قوم کی تربیت اور اصلاح ہونے کے وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی قوم کے ساتھ میں ہو گئی، اور اس نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ میں بغاوت کر دی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو مجبوراً اللہ سے دعا کرنا پڑا کہ اے اللہ مجھے اس قوم سے نجات عطا فرما۔ اب آپ کو سن کے حیرت ہوں گی کہ سالوں کی محنت کے بعد بھی یہ ایک واحد قوم تھی جس میں کا ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ کتنے آدمی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو بھی کم سے کم 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ قوم ایسی نافرمان تھی، ایک آدمی نے بھی نبی کی بات کو قبول نہیں کیا۔ باہر کے لوگوں کو دو چھوڑ کے خود نبی کی بیوی وہ بھی بغاوت پہ اتر گئی، اور اس نے بھی نبی کی بات کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے بھیجے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ سب بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ ان کو اللہ نے جوان لڑکوں کی شکل میں بھیجا عذاب نازل کرنے کے لیے اس قوم پر، لیکن یہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ماشاءاللہ مہمان لوگ آئے ہوئے ہیں، خوبصورت اور نوجوان نظر آ رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم باہر گئے، اور جانے کے بعد میں انہوں نے ایک بیل ذبح کیا، اور اس بیل کو جو ہے بھون دیا آگ کے اندر، اور مہمانوں کے سامنے لے کر آئے کہ بھائی ان کو کھاؤ بول کے۔ اب وہ تو فرشتے تھے،
وہ گوشت کھا نہیں سکتے تھے، انہوں نے مسکرا دی، فرشتے مسکرانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ کہنے لگی ہنستے ہوئے کہ کیا بات ہے، یہ لوگ گوشت کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ جبریل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل ہے، یہ سب اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ہم جو آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں، ہم وہاں جانے والے ہیں، لیکن ہم پہلے آپ کے پاس میں آ گئے اطلاع دینے کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے چچا تھے۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع دی تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کا تو نظام ایسا ہے کہ جس بستی میں اگر 300 لوگ مسلمان ہیں اللہ وہاں پہ عذاب نہیں نازل کرتے۔ بولے بالکل حق ہے، 300 میں جہاں پہ 10 لوگ بھی اگر مسلمان ہیں تو وہاں پہ بھی اللہ کیا نہیں بھیجتے بھائی، اپنا عذاب نہیں بھیجتے۔ لیکن یہ بستی ایسی ہے کہ 10 تو دور کی بات ہے، پورے بستی میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے، تو کہاں سے وہاں پہ عذاب نہیں آئے گا، عذاب آنے ہی والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خوشخبری دی اور کہا کہ انشاءاللہ اللہ تم کو 2 لڑکے دے گا، ایک لڑکا تم سے ہوگا اور ایک لڑکا تمہارے لڑکے کو ہوگا، اور وہ دونوں کو بھی اللہ نبی بنائے گا۔ تو وہ کہنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی، بالی شیخہ ان ھذا لشیء عجیب، ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، 100 سال کی ہماری عمر ہو گئی ہے، اس لیے کہ عورت 40 سال کے بعد میں 90% چانسز ختم ہو جاتے ہیں اس کے پریگننٹ ہونے کے، اور 45 سال کے بعد میں 100%۔ تو کہنے لگی کہ ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں 100 سال کے، اللہ ہم کو کیسے بچہ عطا کرے گا؟ بولے اللہ کی ذات وہ تم کو دے دے گا۔ تو اللہ نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام دیے، اور پھر حضرت اسحاق سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب یہ جو فرشتے تھے نکلے وہاں سے عذاب کے لیے وہ قوم کی طرف، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی فکر ہوئی، انہوں نے بھی اپنا ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو میرے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا یا نہیں آیا۔ اب وہ قوم کا بادشاہ بھی ایسا سر پھرا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا قاصد جب وہ بستی کے اندر پہنچا تو بستی کے ایک آدمی نے پتھر اٹھا کے اس کا سر پھوڑ دیا، تو وہ شکایت لے کے بادشاہ کے پاس میں گیا، اور بادشاہ کے پاس جا کے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، فلاں آدمی نے پتھر مارا جس سے میرا سر پھٹ گیا ہے۔ تو اس آدمی کو بولے کیوں پتھر مارا؟ اس نے بولا میں نے پتھر نہیں مارا، کلر سے اس کے چہرے کو ڈیزائن کیا، بولے میں نے جو خون لگا اس کے سارے چہرے پہ، میری وجہ سے اس کا چہرہ خوبصورت بن گیا، اس کے فیس پہ ایک نیا ڈیزائن آ گیا، بولے اس کے لیے الٹا بجائے مجھے سزا دینے کے اس کی فیس ادا کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا اس کی بات بالکل صحیح ہے، اس نے تیرے اوپر احسان کرا، تیرے چہرے کو لال بنایا، خوبصورت بنایا، اس لیے تو اس کو جرمانہ ادا کر۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کے یہاں پہ چہرے کو خوبصورت بنانے کا یہی سلا ہے تو اس نے ایک پتھرا اٹھا کے مارا پوری طاقت سے بادشاہ کے مستق میں، لے بولے اب میں بھی تیرے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا، لا مجھے بھی فیس دے، اور وہاں سے بھاگ گیا ہوں واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ارے بولے وہاں کا جب بادشاہ ایسا ہے تو لوگ کیسے ہوں گے؟ اب وہ فرشتے بستی کے اندر پہنچے شام کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے بستی کے لوگوں کو اطلاع دی، کہا اے گاؤں کے لوگوں خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ قال یا اہل المدینۃ یستبشرون قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، تمہارے لیے خوشخبری ہے، ہمارے گھر پہ خوبصورت خوبصورت لڑکے آئے ہوئے۔ تو بستی کے سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ میں برا سلوک مت کرو، اگر تمہارا برا سلوک کرنے کا ہی ارادہ ہے تو تم میری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ میں برا سلوک کرو۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا لوط علیہ السلام نے، تو لوط علیہ السلام نے جب ان سے یہ کہا کہ میری بیٹیاں ہیں تو قوم یہ کہنے لگی قالوا ما لنا فی بناتک من حق،
تمہارے بیٹیوں سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، ہم کو مطلب ہے تمہارے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں سے۔ اب لوط علیہ السلام ان کو سمجھانے لگے۔ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گھبراؤ مت، ڈرو مت، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے پاس خاص طور پہ حفاظت سے تم کو باہر نکالنے کے لیے بھیجا ہے۔ رات ہوں گی، جیسے اندھیرا چھائے گا تمہاری دونوں بیٹیوں کو لے کر یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ بیوی تو تمہاری پہلے ہی باغی بن چکی ہے، اس کو چھوڑ دو قوم کے ساتھ میں، لیکن پیچھے مڑ کے مت دیکھنا ہم اس قوم کے ساتھ میں کیا حال کرنے والے ہیں، تم نے پیچھے مت دیکھنا، تم نے سیدھا یہاں سے نکل جانا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کے وہاں سے روانہ ہو گئے، اور روانہ ہونے کے بعد اندھیرے کی حالت میں بہت دور نکل گئے، انہوں نے گاؤں کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ اب دیکھو اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے، یعنی وہ گناہ جس کو آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، ہومو سیکشولیٹی جو ہے آج عام ہو چکی ہے۔ پہلے زمانے میں گورنمنٹ کا کوئی فارم بھرنے کا تو اس میں 3 آپشن ہوتے تھے، میل فیمیل، آج کل ایک آپشن بن گیا ہے ٹرانسجینڈر بول کے، یعنی جو لوگ نہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتے ہیں نہ عورتوں میں شمار کرتے ہیں، یعنی یہ گناہ کا کام اتنا بڑھ گیا ہے اور اللہ کو یہ گناہ اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ زمانے میں جو عذاب آیا وہ عذاب تو آیا ہی آیا، لیکن آج کے زمانے میں بھی یہ ایڈس کی بیماری جو ہوتی ہے وہ 99% ایسے ہی لوگوں کو ہوتی ہے، اور وہ قوم کو اللہ نے دیکھو کیسے عذاب دیا، قیامت تک کے لیے کیسے عبرت بنایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس قوم کو پورے کے پورے بستی کو اپنے پر میں اٹھایا اور پہلے آسمان تک لے کے گئے۔ کہاں تک لے کے گئے؟ پہلے آسمان تک۔ ابھی میں تفسیر پڑھتے بیٹھا تھا عصر کے نماز کے بعد، اپنے جمعہ کی نماز کے بعد میں، اس کے اندر لکھا ہوا تھا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کو وہ بستی کے مرغوں کی، بکریوں کی اور کتوں کے چلانے کی آواز آنے لگی، یعنی اتنے اونچائی پہ وہ لے کر گئے ان کو اٹھا کے، اور اس کے بعد اس کو الٹا کیا بستی کو، اور اس کو ایسے پٹک دیا زمین کے اوپر کہ جس جگہ پہ اس بستی کو پٹکا گیا ہے آج وہاں پہ ایک سمندر بن گیا ہے، اور پھر پتھروں کی ان کی بارش برسائی گئی، اور اس سمندر کا نام ہے ڈیڈ سی۔ کون سا سی؟ ڈیڈ سی، یا اس کو بحر میت بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ کا عذاب ہوا بستی کے اوپر کہ نہ وہ پانی استعمال کا ہے، وہ سمندر کی کوئی بھی چیز یوز کی نہیں ہے، اور نہ ہی اس سمندر میں کوئی جانور زندہ رہتا ہے، نہ مینڈک زندہ رہتی ہے، نہ مچھلی زندہ رہتی ہے، نہ مگرمچھ زندہ رہتی ہے، کوئی بھی جاندار اس کے اندر زندہ نہیں رہتا، اسی لیے وہ سمندر کا نام ڈیڈ سی یعنی بحر المیت ہے۔ یہ کائی کی وجہ سے ہے؟ اللہ کے عذاب کی وجہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ گناہ ہومو سیکشولیٹی جسے ہم کہتے ہیں اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے بھائی؟ عورت کو بنایا ہے۔ انسان اپنی بیوی کے جسم سے جس طریقے سے چاہے ویسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، ایوری بڈی کین entertain with her, with him, with her یعنی with his wife, and in Islam allowed to do everything with her۔ اسلام میں اس کے لیے ہر چیز کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ کس کے ساتھ میں؟ بیوی کے ساتھ میں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ بھائی اگر ایک بیوی تیرے لیے ناکافی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو دوسرا نکاح کر، لیکن مرد کو مرد کے ساتھ غلط کام کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے کیا؟ اتنی سخت سزا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس طرح کا گناہ کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا، اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ دوسرے امام کہتے ہیں ایسے آدمی کو پہاڑ پہ لے جایا جائے گا اور اس کو کھائی میں جو ہے ویلی کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک امام کہتے ہیں
ایسے آدمی کے اوپر بڑی چٹان پتھر سر پہ ڈال کے اس کا سر کچل دیا جائے گا. یعنی ہمارے شریعت کے اندر اتنا زیادہ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نے ایسے سخت احکامات اس کے بارے میں جاری کیے ہیں، اور ائمہ نے ایسے سخت فتوے اس کے بارے میں دیے ہیں کہ ایسے عمل کرنے والے کو فوراً اسی ٹائم پہ یا تو قتل کر دو، پتھر سے اس کا سر کچل دو، یا تو پہاڑ سے پھینک دو، اور یا تو پھر ایسے آدمی کو سولی پہ لٹکا دو. آج میرے محترم بزرگوں، ہمارے زمانے میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، خاص طور پہ ایسے حادثات ہم کو سننے کے لیے ملتے ہیں جہاں پہ مدرسے وغیرہ ہوتے ہیں، یا جہاں پہ بچے ماں باپ کو چھوڑ کے رہتے ہیں. ویسی جگہوں پہ اکثر ایسا سننے کو ملتا ہے کہ فلاں بچے کے ساتھ میں یہ ہو گیا، فلاں بچے کے ساتھ میں وہ ہو گیا. اس معاملے میں مدرسے کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مدرسوں میں یہ رول، یہ ریگولیشن اور یہ کنڈیشن ایڈمیشن فارم کے اوپر ڈالے کہ ہمارے مدرسے کے اندر کوئی بھی استاد وہ کسی بھی بچے سے پیر دبانے کی خدمت نہیں لے گا. کون سی خدمت نہیں لے گا بھائی؟ فزیکل خدمت نہیں لے گا. جب آپ کسی استاد کا اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں اسی ٹائم پہ اس کو سمجھایا جائے کہ آپ کا کام ہمارے مدرسے میں پڑھانے کا ہے، اور بچوں کو بھی یہ اسٹرکٹلی انسٹرکشن ہونا چاہیے مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف سے کہ کوئی بھی بچہ کسی بھی استاد کی فزیکل خدمت نہیں کرے گا. مدرسوں کے اندر یہ جو واقعات سننے کو ملتے ہیں، بچوں کے اوپر ایسے حادثے اور بچوں کے ساتھ میں ایسی شکایتیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں کو پیر دبانے کے لیے بلایا جاتا ہے. کائے کے لیے بلایا جاتا ہے بھائی؟ پہلے پیر دبانے بلایا جاتا ہے، اور پھر پیر دباتے دباتے وہ بات بہت آگے تک بڑھ جاتی ہے. تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ایک آدمی جو پڑھانے والا ہے، اس کے پیروں میں کہاں سے درد پیدا ہو گیا کہ بابا تو نے کوئی گڑھا کھودا یا پہاڑ کھودا، یا تو نے کوئی محنت کا کام کیا یا وزن اٹھانے کا کام کیا. میرے سمجھ کے تو اوپر کی بات ہے. ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں نے یہ چیز طے کرنا چاہیے. یہ بیان سننے والے جتنے بھی مدرسے کے محتممین ہیں، معلمین ہیں، ذمہ دار ہے اور ٹرسٹیز ہے، انہوں نے اپنے مدرسے میں رمضان بعد سے یہ نیا قانون بنانا چاہیے. چاہے مدرسے کا شیخ الحدیث ہو، چاہے مدرسے کے نورانی قاعدہ پڑھانے والا استاد ہو، کوئی بھی مدرسے کے بچے سے خدمت نہیں لے سکتا جسمانی طور پہ. کیسے طور پہ بھائی؟ غلط بات ہے یہ بالکل. بچوں سے فزیکل خدمت لینا، بچوں کو پیر دبانے لگانا، میرے کو تو ایک دم عجیب بات لگتی ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ بابا جب گھٹنوں میں درد ہو رہا، پیروں میں درد ہو رہا، تو گھر میں جا کے جورو کو دبانے لگاؤ نا. کس کو دبانے لگاؤ؟ بیوی کو بولو جا کے کہ بھائی میرے پیر میں درد ہو رہا، ذرا میرے پیر دبا، تو وہ آپ کے پیر دبائیں گی کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ بچے آپ کے پاس علم دین حاصل کرنے آئے ہیں یا آپ کے پیر دبانے کے لیے آئے ہیں؟ سراسر غلط بات ہے بالکل. ہمارے بزرگ تو بچوں سے اتنا زیادہ پرہیز کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب بچوں کو پڑھاتے تھے تو بچوں کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے. کس کی طرف نہیں دیکھتے تھے؟ چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ایک دن میں نے ان کو ایک مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، اوہو ماشاءاللہ تمہاری اتنی بڑی داڑھی آ گئی، مجھے تو سالوں ہو گئے میں نے تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھا. یعنی یہ ان کے تقوی کا عالم تھا. جب ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے بچوں کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تو ہمارا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے انہی معصوم بچوں سے پیر دبانا اور انہی بچوں سے جو ہے فزیکل خدمت لینا. اس لیے مدرسے کے ذمہ داروں کا کام ہے، آپ کے پاس بچے آئے ہوئے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کراؤ. یہ کہاں سے ہم نے لگا کے رکھے بچوں کے ذریعے سے خدمت لینا اور بچوں کو کام کرنے کے لیے لگانا، بالکل سراسر غلط بات ہے. اور اسی طریقے سے لڑکیوں کے بھی جو مدرسے چلتے ہیں، بعض جگہوں پر مرد وہ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں. کون پڑھاتے ہیں؟ مرد پڑھاتے ہیں لڑکیوں کو. اور لڑکیوں کو جب تم عالمہ کا کورس لڑکی کر رہی ہے اس میں سب فقہ کے مسائل ہوتے ہیں اور عربی اول سے ہی مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں. پہلے بہشتی ثمر ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں
نور الہدا، قدوری، ہدایہ وغیرہ کتابیں آخر تک دورے تک پوری فقہ کی کتابیں چلتی ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں پہلا باب کتاب الطہارت کا ہے، جس کے اندر طہارت کے اور باقی سارے حیض و نفاس کے مسئلے مسائل ہے۔ اب ایک جوان لڑکی کو اگر مرد یہ سارے مسائل پڑھائیں گا تو فتنہ پھیلنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، غلط بات ہے یہ۔ میں یہ چیزوں کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں، اور یہ میں میری بات نہیں بول رہا ہوں۔ مفتی سعید صاحب پالن پوری دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث ہے، وہ ایک مدرسے کے جلسے میں آئے ہوئے تھے لڑکیوں کے، میں بھی گیا تھا وہاں پہ، اور وہ مدرسے کے اندر مرد جو ہے وہ لڑکیوں کو مشکات شریف اور بخاری شریف اور بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے۔ مفتی سعید صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے سامنے پورے پبلک کے سامنے، محتمم صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہا نہیں، آپ کا طریقہ بالکل غلط ہے، میں تو آپ کی مخالفت کروں گا، میں کبھی بھی آپ کی اس بات کی تائید نہیں کروں گا کہ آپ کے یہاں پہ مرد لڑکیوں کو مسئلے مسائل پڑھاتے ہیں اور کتابیں پڑھاتے ہیں۔ لڑکیوں کا مدرسہ بھی اگر ہے تو لڑکیوں کو عورتوں نے پڑھانا چاہیے۔ کس میں پڑھانا چاہیے؟ مالیگاؤں کے اندر ایک مدرسہ ہے، میں وہاں پہ کبھی کبھی جایا کرتا تھا، حاجی عبد الرحمان صاحب کا۔ وہ مدرسہ میرے کو سب سے اچھا لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مدرسہ ہے لڑکیوں کا، مینجمنٹ ہے مردوں کے ہاتھ میں، لیکن مدرسے اور مردوں کے درمیان میں گیٹ کے اوپر ہی ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ لڑکی کے رشتہ دار آ رہے وہی کمرے میں رکیں گے مطلب قیام نہیں کریں گے، بیٹھیں گے تھوڑی دیر، وہیں نماز پڑھیں گے، وہیں کھانا کھائیں گے۔ مدرسے کے ذمہ دار بھی آ رہے ہیں، محتمم بھی آ رہے ہیں، سب جو بھی آئیں گے وہ کہاں پہ بیٹھیں گے؟ وہ گیٹ کے بازو کے کمرے میں۔ اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں، اندر صرف لڑکیاں جائیں گی اور ان کی معلمات جائیں گی، بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فیس لینے والے بھی وہیں، دینے والے بھی وہیں، کسی کے رشتہ دار بھی آئے، لڑکی پردے میں آئیں گی، وہ سب لوگوں کے سامنے وہاں پہ کھڑے رہ کے اپنی مستورات سے بات کرے گا۔ مجھے ان کا سسٹم بہت اچھا لگا کہ مردوں کا گیٹ کے پاس ہی کمرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر ان کو جانے کی اجازت نہیں، داخلے کی اجازت نہیں۔ یہ ترتیب سے اگر مدرسہ چل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن مرد اگر لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں تو یاد رکھو بڑے بڑے فتنے پیدا ہونے کا یہ دروازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے میری اور تمہاری حفاظت فرمائے۔ اب کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، جو برتھ ڈے کرتے یا سالگرہ کرتے وہ کتنا ٹھیک ہے، یا ہم برتھ ڈے پہ صرف دعوت کر سکتے ہیں کیا؟ بھائی ہمارے بھائی نے سوال کرے، بہت سارے لوگ بچوں کے برتھ ڈے وغیرہ مناتے ہیں۔ ہمارے اسلامی شریعت میں برتھ ڈے منانا صراحتاً حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے، کرسچن لوگوں کا عمل ہے، مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ نے کسی کا برتھ ڈے منایا تھا یا بزرگان دین نے منایا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں یہ چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ 300 سال تک ہمارے گردن پہ انگریزوں نے راج کرے ہوا ہے۔ کس نے راج کرے ہوا ہے؟ تو وہ جاتے جاتے یہ تھوڑی بہت خرافات چھوڑ کے چلے گئے ہندوستان کے اندر، جس کے اوپر ابھی تک ہم لوگ عمل کر رہے ہیں۔ باقی ہمارے اسلامی شریعت کے اعتبار سے بالکل مسلمانوں نے برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے، کسی نے دعوت دیا تو وہاں جانا بھی نہیں چاہیے اور وہاں کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ میرے ایک دوست ہے، ان کا تجارت ہے ہیئر کٹنگ سیلون کا، تو ان کا کہنا ہے کہ ہیئر کٹنگ سیلون میں وہ لوگ کیا داڑھی کرتے ہیں یا اپنی سنت کو پورا کٹ کرتے ہیں، تو وہ جائز ہے کیا؟ یہ ہمارے عمران بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ بہت سے مسلمان وہ ہیئر کٹنگ کا کام کرتے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کی داڑیاں وغیرہ بناتے ہیں، تو یہ مسئلے کی میں کل پوری طرح سے تحقیقات کر کے آپ کو انشاءاللہ حوالے کے ساتھ میں جواب دوں گا۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نام آیا ہے اس میں یا نہیں ہے، اور باقی جتنا قرآن کے اندر جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے وہ یا کے ساتھ ہے، تو ایسا کیوں ہے جبکہ قرآن کے اندر نقطے کا بھی فرق ہے؟ ہمارے سہیل بھائی کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سورہ بقرہ میں یا سے مخاطب کیا ہے،
باقی جگہ پر نہیں ہے. اچھا لکھنے میں بول رہے ہیں نا آپ؟ ہاں نہیں ویسا نہیں ہے. وہ ایکچولی دیکھو وہ مسئلے سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے، وہ ہے کتابت کے لائن کی بات. کائی کی بات ہے؟ کتابت جو ہوتی ہے نا، ہم لوگ جو کتابت کرتے ہیں یا جس کو ہم لوگ کہیں گے رائٹنگ کے رولز الگ ہوتے ہیں اور ریڈنگ کے رولز الگ ہوتے ہیں. بہت سارے انگریزی کے اندر بھی ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ وہ لکھنے میں آتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے ہیں. جیسا آپ بول رہے ہیں نا، عربی کے اندر بھی قواعد ہے کہ بہت سارے حروف وہ لکھنے میں آتے ہیں مگر پڑھنے میں نہیں. جیسے حروف قمری ہے، حروف شمسی ہے. اب حروف شمسی کے شروع میں الف لام آئے تو الف لام کو پڑھیں گے کیا؟ نہیں پڑھیں گے. قاعدہ ہے اس کا، حالانکہ الف لام لکھنا پڑے گا آپ کو. جیسے حروف شمسی کتنے ہیں؟ 14 ہے. تا تا دال، دال را زا، تین شین سوا، زوا توا وا لام نون. یہ 14 حروف ہے حروف شمسی. اس کے شروع میں الف لام لکھنا پڑے گا لیکن الف لام پڑھنے میں آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا، لکھنے میں آئے گا. جیسے عبد الرحمن آپ نے لکھا، آپ عبد الرحمن پڑھ رہے ہیں، حالانکہ لکھتے ٹائم پہ آپ کو الف لام لکھنا پڑے گا. عبد الرحمن لکھیں گے آپ لیکن پڑھتے ٹائم پہ عبد الرحمن پڑھیں گے، عبد الرحمن پڑھیں گے. تو آپ جو بول رہے ہیں وہ چیز کتابت سے تعلق رکھتی ہے. کیسے تعلق رکھتی ہے؟ اگر سائلنٹ حروف کو بھی ہم پڑھیں گے تو مطلب بگڑ جائے گا. اس کے بارے میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک کالج کے اندر ایک ٹیچر صاحب جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے بچوں سے کہا کہ بچوں اب میں آپ کو فسائیکالوجی کا سبجیکٹ پڑھانے والا ہوں. کائے کا سبجیکٹ پڑھانے والا ہوں؟ فسائیکالوجی کا. اب فسائیکالوجی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے سائیکالوجی، کیونکہ اس کے شروع میں پی آتا ہے. وہ پی لکھنے میں آتا ہے مگر پڑھنے میں آتا ہے کیا؟ نہیں آتا. تو دوسرا ایک پروفیسر جا رہا تھا دروازے کے پاس سے، کائرے بولے مولانا ورانگ شکاوتا کا. کیا رے؟ بولے بچوں کو ورانگ سکھا رہا ہے. کیسا سکھا رہا ہے؟ حالانکہ وہ بھی رانگ ہے، اس میں بھی ڈبلیو جو لکھتے ہیں وہ لکھنے میں آئیں گا لیکن پڑھنے میں آئیں گا کیا؟ نہیں آئیں گا. مولانا ورانگ शिकवतात बोले तुम्ही. ठीक है, मी काय करतो प्रिन्सिपल साहेबांना बोलतो. अब वो जो टीचर था प्रिंसिपल साहब के पास में गया और जाने के बाद में बोला, अरे साहेब बोले ते टीचर मुलांना वरावून शिकवतात बोले, ते फिसाइकोलॉजी म्हणतात बोले साइकोलॉजीला. प्रिंसिपल ने बोला दोनों आओ इधर मेरे ऑफिस में. और आने के बाद में प्रिंसिपल ने उनको बोला, काय रे बोले तुम्ही दोघांनाही इंग्रजीचा का नॉलेज नहीं बोले. चलो तुम्हारे दोनों को भी इंग्लिश का का नॉलेज नहीं है. क्या नहीं है? का नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो का नॉलेज जो है उसमें भी के लिखने में आता है लेकिन पढ़ने में आता है क्या? तुम दोनों को भी बोले इंग्लिश का नॉलेज नहीं है बोलना छोड़ के वो भी साइलेंट को पढ़ रहा है. तो कुरान में ऐसे अरबी के भी ग्रामेटिकल कायदे कवानीन हैं. बहुत सारे हुरूफ है ऐसे, वहाँ पे या लिखने में आता है लेकिन पढ़ने में आता है क्या? अगर तुमको देखना है तो नूरानी कायदे में रस्मुल खत का जो सबक है वो देखो, इंशाल्लाह तुमको वो सब चीज़ें समझ में आएंगी. ये और कुछ हमारे इस्लाह मुआशरा के जो मेंबर हैं उनके सवाल है. उसमें से इजहार आलम साहब बेंगलुरु ने एक सवाल किया है कि जुमा के खुतबे के दरमियान में दुआओं पर आमीन कहना कैसा है. जुमा के खुतबे के दरमियान में आपको जो भी कहना है वो अपने दिल में कहना चाहिए. काय में कहना चाहिए भाई? दिल में कहना चाहिए, जुबान से बिल्कुल नहीं कहना चाहिए. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के खुतबे के दरमियान में जिक्र करने से और नमाज पढ़ने से भी मना किया हुआ है. राजस्थान से शमसुद्दीन साहब ने सुजनगढ़ से पूछा है कि मौलाना रमज़ान के तीसरे अशरे में मस्जिद में एतेकाफ का प्रोग्राम रखा जाता है, लेकिन इस बार हमारे मस्जिद में पहले रोज़े से ही 70 लोग बैठे हुए हैं, क्या ये सही है? तो हमारे शमसुद्दीन भाई से मैं कहूँगा कि भाई एतेकाफ कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई जलसा जुलूस नहीं है कि प्रोग्राम रखा जाता है. असल में एतेकाफ अल्लाह के नबी की सुन्नत है और तीनों चीज़ें मिलती है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन का भी एतेकाफ किया, 20 दिन का भी एतेकाफ किया और पूरे महीने का भी क्या किया? एतेकाफ किया. तो कोई हरज नहीं है अगर कोई पूरे महीने के एतेकाफ में बैठ रहा है
تو اس کو اللہ کے نبی کے پورے مہینے کے اعتکاف کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آخری سوال ہمارے قطر سے محمد حنیف صاحب نے مجھے ایک مشورہ دیا ہے، جو میں نے اس سے پہلے ایک مسئلہ بتایا تھا۔ آسام سے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ موبائل کو MRP سے زیادہ بیچ سکتے ہیں کیا؟ دیکھو شریعت میں غیر ضروری چیزوں پہ آپ کتنا بھی نفع کما سکتے ہیں، مگر انہوں نے مجھے ایک بات یہ کہی کہ مولانا نفع کمانے میں حرج نہیں ہے، لیکن پرابلم ہے ہمارے انڈین سیل ٹیکس کی طرف سے۔ اگر وہ بھائی پرنٹڈ ریٹ سے زیادہ بیچ رہا ہے تو ہو سکتا ہے سیل ٹیکس والے اس کے اوپر دھاڑ ڈالے اور اس کے اوپر ایکشن لے، تو اس کے لیے وہ بیچنے والے نے تھوڑا سا احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے کچھ دعائیں کہی ہے، انشاءاللہ وہ دعائیں بھی میں کل بتاؤں گا، کچھ دعاؤں کا تقاضا ہے ان کی طرف سے، تو اس کا میں مطالعہ کر چکا ہوں، لیکن کل انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اب آخری اعلان یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ دیکھو ہمارا یہ اصلاح معاشرہ جو ہے یہ ایک فاؤنڈیشن ہے جس کے ذریعے سے ہم دینی مسئلے مسائل کا جواب دینے کا اور اوور آل ورلڈ کے اندر جو ہے لوگوں کو دینی رہبری اور گائیڈنس کا کام کر رہے ہیں۔ رمضان بعد ہمارا اس کا اپنا ایک منتھلی بک نکالنے کا، باضابطہ اس کا ایک آفس بنا کے وہاں پہ 2-4 مفتیوں کو ساتھ میں لے کے کام کرنے کا ارادہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ لوگ تعاون نہیں کریں گے ہم یہ کام آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ لوگ پہل کر کے زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعے سے ہمارے اس اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی بھرپور مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔